الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء علیہم السلام کی جماعت پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد تسلیما كثيرا كثيرا بارك عليه. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ یہ ماہ حج چل رہا ہے اور حجاج حج کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اور ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کا، مکہ کا رخ کر رہے ہیں. ایسی صورت میں جبکہ یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، 13 تاریخ ذوالقعدہ کی ہے، ضروری ہوتا ہے کہ بعض باتیں اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے رکھ دی جائیں. لہذا اسی کی مناسبت سے آج کا عنوان ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام اور حج کی مختصر تاریخ. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی بات کی جائے تو آپ کا کردار اور آپ کی سیرت اتنی عظیم ہے کہ مجھ جیسے کم علم کو اس کو بیان کرنے کے لیے صحیح انداز سے نہ یہ معلوم ہے کہ کہاں سے شروع کی جائے، نہ یہ معلوم ہے کہ کہاں پر ختم کی جائے. اور اگر بات بڑے اختصار کے ساتھ کہی جائے تو سورہ نحل کی آیت نمبر 21 جو انتہائی عظیم آیت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، کبھی بھی شیئر کرتا ہوں، کبھی بھی ہر جگہ اس کو لگاتا ہوں، اور وہ ایک عظیم آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس چھوٹی سی آیت کے اندر جیسے کہ قرآن اپنے آپ میں
ایسا کلام ہے کہ تھوڑے تھوڑے سے الفاظ بہت سارے معانی کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے. اسی لفظ کی اکیلے ایک لفظ کی گہرائی کو آپ سمجھ جائیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا شخصیت ہے. واقعات تو آپ نے بہت سنے ہوں گے. اگر مجھے لگے گا کہ وقت ہے تو میں بھی بیان کروں گا، ورنہ تو یہ موضوع ایسا ہے کہ شاید عید الاضحیٰ آ جائے اور یہی چلتا رہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ عید الاضحیٰ کے مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. قانتا، خشوع اور خضوع اور اللہ کے مطیع و فرما بردار، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے اور اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار. امت کس کو کہتے ہیں؟ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، جنرلی جو بات جانتے ہیں وہ یہ کہ ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اس سے پہلے بھی دوسری امتیں گزر چکی ہیں. تو امت کس کو ہم جانتے ہیں؟ چند افراد پر، جماعتوں پر مشتمل جماعت، گروہ، یہ امت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے امت کو زیادہ تر جو قرآن مجید کے اندر استعمال کیا ہے اور ہم جو جانتے ہیں اس کے اندر ایک سے زیادہ افراد پائے جاتے ہیں، بلکہ کئی افراد پائے جاتے ہیں. یہ امت ہے، ہم سب امت ہیں. اب ہم کتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہم سب امت ہیں. اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا، اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو، اکیلے تنہا ابراہیم علیہ السلام ایک مطیع و فرما بردار امت تھے. ابراہیم علیہ السلام اکیلی شخصیت کو امت کہا جا رہا ہے. حنیفہ، تمام شرکیہ امور سے کٹنے والے، سب سے براءت کا اظہار کرنے والے، تمام شرکیہ باتوں سے براءت کا اعلان کرنے والے، شرک سے بھیڑ کر کے لڑ کر کے توحید کی خاطر قربانی دینے والے. اور اکیلے یہی لفظ کافی تھا حنیفہ کا کہ وہ مشرک نہیں تھے اور وہ موحد تھے، توحید پرست تھے. لیکن اللہ نے تاکیداً آگے آیت کو ختم کرتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. کتنی بڑی تاکید ہے. اس میں جو سب سے زیادہ قابل غور نقطہ ہے وہ یہ کہ امت کا لفظ ایک بڑی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے امت کا لفظ بولا گیا. کیوں؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا، اس لیے کہ جو کام، جو قربانی ایک امت دے سکتی ہے یا وہ صحیح انداز سے دے بھی نہ پائے. آج ہمارا اور آپ کا سب کا حال دیکھ لیجئے. توحید کی خاطر قربانی دینے کا معاملہ، اتنی بڑی قربانی جو پوری امت نہ دے پائے وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے اللہ کی خاطر. کتنی قربانیاں دی ہیں. ان کی 4 آزمائشیں میں نے اپنے ذہن میں ابھی بٹھائی ہیں تاکہ آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن وقت بہت مختصر ہے اور یہ 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. ایک تو یہ آیت ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ تغابن 28 میں پارے کی آیت قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم. آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس جگہ 28ویں پارے میں سورہ تغابن میں قد كانت لكم اسوة، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی نمونہ ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے. اللہ نے فرمایا بس ان کی ایک بات، اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا اپنے مشرک باپ سے
کوئی بات نہیں، آپ میری بات نہیں مانتے، سلام، میں آپ سے جدا ہوتا ہوں، آپ مجھے الگ کر رہے ہو، مارنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ سورہ مریم میں اللہ نے آیت نمبر 21 دیکھیں گے، ارشاد فرمایا کہ خود باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں سے تو ہمیں ورغلانے آیا ہے؟ اے ابراہیم، لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کر کے سنسار کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، جا مجھ سے الگ ہو جا، دور بھاگ جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت کہا تھا سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ اللہ نے فرمایا یہ بات نمونہ نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی مشرک کے لیے، چاہے وہ والد ہو، والدہ ہو، کوئی بھی ہو، ایک موحد اگر وہ شرک اکبر پر ہے سامنے والا، تو اس کے لیے اس کے شرک کے واضح ہو جانے کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا ہے اس کے جانے کے بعد۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ان کی اس ایک بات کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ یہ دو آیات آپ نے سنی، کتنی عظیم آیات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ قربانیاں، سب سے پہلی آزمائش باپ کی طرف سے، باپ کو سمجھایا۔ تھوڑا پس منظر اور سمجھ لیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھیں کھول رہے ہیں، ہوش سنبھال رہے ہیں، اس وقت میں دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم طرح طرح کے معبودوں کی عبادت میں گرفتار ہے۔ معبود کیسے ہیں؟ ستارے کے نام پر معبود ہیں۔ وہ ستاروں کا عمل دخل سمجھتے تھے انسان کی زندگی میں، موت میں، کاروبار میں اور دوسرے امور میں، شفا دینے میں۔ یہ سمجھتے تھے کہ سیاروں کا، ستاروں کا عمل دخل ہے، فلاں ستارہ ایسا ہوگا تو ہمارے لیے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا، اور انہی ستاروں کے نام پر انہی کی شکل میں مجسمے بنا کر کے۔ اب آپ ستاروں کے نام پر مجسمے کیسے بنائیں؟ علماء مفسرین نے لکھا تصوراتی یعنی خیالی مجسمے، کہ ایسا ہوگا یہ معبود، خیال کر لیا بس انہوں نے، اور خیالی معبود بنا کر کے اپنے معبد میں رکھ لیے، جس میں ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے تھے ایک وقت اور توڑ ڈالا تھا، اور یہ سمجھا کہ یہ فلاں ستارے کے نام پر، یہ فلاں کے نام پر، یہ فلاں کے نام پر، یہ ہمارے یہ کام دیتا ہے، یہ کام دیتا ہے، یہ کام دیتا ہے۔ گویا اس وقت ان کی قوم ستارہ پرست تھی، ایسے مان لیجئے کہ ستارہ پرست تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں سمجھائیں۔ آپ پڑھیں گے سورہ انعام آیت نمبر 179 سے آگے پیچھے پڑھ کر کے دیکھیں تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح اللہ نے ان کو سمجھایا، ان کی آنکھیں کھولی، ابراہیم علیہ السلام کو حقیقت دکھائی، اور جو اللہ کا نبی ہے اور بننے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پرورش اس کی بچپن سے ایسے ہی کرتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ رات کو ستارہ دیکھا، ستارہ دیکھا، کہا کہ میری قوم عبادت کرتی ہے ان کی، یہ ہے وہ معبود۔ لیکن جب وہ چھپ گیا کہ نہیں، چھپنے والا معبود نہیں ہو سکتا، میں چھپنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ چاند دیکھا، یہ بڑا ہے، یہ ہوگا، وہ بھی چھپ گیا کہ نہیں، چھپنے والا عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ سورج دیکھا، یہ تو بہت ہی بڑا ہے، یہی میرا رب ہے۔ ایک طرح سے قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ سمجھا رہا ہے ان کو کہ دیکھو، قوم اس کو معبود سمجھتی ہے، ان کی عبادت کرتی ہے۔ جب وہ بھی چھپ گیا، کہا کہ میں ایسے چھپنے والے، غائب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، بلکہ معبود تو وہ ہے جو ہمیشہ اپنے عابد کے ساتھ رہے، ہمیشہ عبادت کرنے والے کے ساتھ رہے، ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ رہے۔ آپ ابھی یہاں پر بیٹھے ہو، آپ کسی بھی حالت میں کہیں پر بھی ہو، آپ اپنے رب کو پکارو، معبود کو پکارو، رب ہمیشہ سنتا ہے۔ وہ رب نہیں جو کسی وقت نکل کر کے آئے، کسی وقت چھپ جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا جو خود دوسرے کا پابند ہو، لمٹ سے نکلتا ہے، اسی وقت نکلتا ہے اور اسی وقت میں چھپ جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا پابند اور غلام ہے، خود سے میری طرح بندہ ہے
تو یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، یہ میرا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لی. اب یہی بات اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں. باپ نہیں سمجھا، باپ کو سمجھایا، اے میرے ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک وہ بڑا نافرمان ہے رب کا. باپ نے نہیں سمجھا. کیا وہ شیطان کی عبادت کرتے تھے؟ نہیں، مجسموں کی کرتے تھے. دراصل اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا وہ دراصل شیطان ہی کی عبادت کرنا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ اے میرے ابا جان اس شیطان کی عبادت نہ کریں. جواب کیا ملا؟ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اے ابراہیم تو ورغلانا چاہتا ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے زمانے سے جن کو پوچھتے آ رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، ان سے تو ہمیں ہٹانا چاہتا ہے. اگر باز نہ آیا تو میں سنسار کر دوں گا. بت فروش تھا، تجارتی تھا، بتوں کو بیچا کرتا تھا. اور جس جگہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عراق کی ایک جگہ اور، تو اور کے اندر جو پیدا ہوئے ہیں وہ تجارت کے اعتبار سے بڑا صنعتی شہر کہلاتا تھا جہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں ابتدا کی. اور بت پرستی کے اعتبار سے بھی، وہاں بت فروشی کے اعتبار سے بھی یہ بڑا گڑھ کہلاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے ہیں باپ کو سب سے پہلی دھمکی کس کی طرف سے ملتی ہے؟ باپ کی طرف سے ملتی ہے. باپ کی طرف سے یہ آزمائش. تو کیا یہ آزمائش نہیں ہے؟ باپ سے الگ کر دیا گیا، خاندان سے الگ کر دیا گیا، یہاں سے جدا ہو گئے. کس کی خاطر ہوئے؟ اللہ رب العالمین کی خاطر ہوئے. آگے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے معبد میں داخل ہو جاتے ہیں، بتوں کو توڑ ڈالتے ہیں، ایک بت کو چھوڑتے ہیں جو بڑا ہے تاکہ سمجھایا جائے. اب وہ بہت ساری باتیں ہیں آگے پیچھے، وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا. جب لوگوں نے دیکھا آ کر کے کہ یہ کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، کیسی عقل ماری جاتی ہے مشرکین کی، کیسی عقل ماری جاتی ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہو، آپ اگر احساس کر رہے ہو کتنی ماری جاتی ہے عقل. اور اللہ ضرور سمجھنے کا ایک موقع چاہے ایک لمحے کے لیے دے، اس مشرک کی زندگی میں ضرور دے دیتا ہے. وہ یہاں پر بھی ہوا ہے. عقل بھی ماری گئی، سمجھ بھی ایک سیکنڈ کے لیے آئی. جو اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 60 سے آگے پیچھے پڑھ کے دیکھیں، اور پھر سے پلٹ گئے. تو کہ کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ اب بتائیے، جملہ ہی خود ایسا ہے کہ خود بتاتا ہے کہ معبود کتنے مجبور ہیں. ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کر دیا اور ہمارے معبود کچھ کر بھی نہیں پائے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پائے. ارے بے وقوفو، اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو وہ خود ہی کر لیتے، تمہاری ضرورت ہی نہیں تھی. تو ایک نے کہا کہ ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے وہ ایسے ایسے ہمارے معبودوں کی برائی کرتا تھا، لاؤ اس کو. طلب کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام سے اب مکالمہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے. ابراہیم تم نے کیا ہے؟ نہیں، ان کے بڑے نے کیا ہے. یہ جو بڑا ہے جس کی گردن میں کلہاڑی لٹکی ہوئی، اس نے کیا؟ پوچھو نا اس سے. جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھو نا اس سے، تو آپ وہ سمجھ گئے کہ کیسے پوچھ سکتے ہیں، یہ تو بول بھی نہیں سکتے، اپنے آپ میں شرمندہ ہے. اب جو اور لوگ ہیں، سردار بھی موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ذمہ داران موجود ہیں، اور دوسرے بھی موجود ہیں. اب جو دوسرے اور لوگ موجود ہیں وہ سمجھ گئے. قرآن نے اس کو ذکر کیا، سمجھ گئے. قریب تھا کہ سمجھ جائیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہہ دیں. بات سمجھ گئے کہ ہاں بات تو بڑی مضبوط ہے، کہ پوچھو اس سے کس نے کیا ہے. یہ صحیح سالم کھڑا ہے، اگر اس نے کیا ہے تو یہ مجرم ہے، اور اگر اس نے نہیں کیا تو جو کر رہا تھا اس نے کیوں نہیں بگاڑا ان کا کچھ. ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھانا چاہا، یہ رخ اختیار کیا سمجھانے کا. سمجھنے کے قریب تھے، اچانک جیسے ہی سمجھنے کے قریب تھے، بولنے کے قریب تھے ابراہیم علیہ السلام کے حق میں، فوراً جو ملا، قرآن کی زبان میں ملا جو کہلاتے ہیں، قال الملأ، سرداروں نے کہا، جو سرپنچ کہلاتے ہیں انہوں نے کہا، جو اپنے آپ اپنی ناک کی بات رکھتے ہیں، ہٹ کر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو ابراہیم، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اور تم جانتے نہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں. یعنی بجائے اس کے قبول کرتے، الٹے سیدھے جواب دینے لگے. اور پھر کیا ہوا؟ اچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 257-58 میں نقل کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں ہی تو موت دیتا ہوں، زندگی دیتا ہوں. دو کو بلایا، ایک کو مار ڈالا، ایک کو زندہ رکھا. اس بیوقوف کے ذہن میں
اس بے وقوف کے ذہن میں جو وقت کا بادشاہ اور سرپنچ تھا، یہ تھا موت و زندگی کا مطلب. دو کو بلایا، ایک کو مار ڈالا، ایک کو زندہ رکھا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اچھا یہ تیری بات ہے تو سن، میرا رب اس سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اور چھپا دیتا ہے مغرب میں. اگر تو ایسے ہی طاقت رکھنے والا ہے تو تو اس کو مغرب سے نکال کر کے مشرق میں چھپا کر کے دکھا. اللہ فرماتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہاں پر یہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اس کا کوئی جواب نہ بن سکا. پھر کیا ہوا؟ بجائے اس کے کہ حق کو قبول کر لیتے، کیا کہا؟ قَالُوا حَرِّقُوهُ، اس کو جلا ڈالو، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. کتنی عقل ماری گئی ہے، اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان سے مدد لینا تو دور کی بات، معبودوں کی مدد کرو. اس لیے اللہ نے فرمایا ان مشرکین کے بارے میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. کن کے بارے میں؟ مشرکین کے بارے میں. ایک ہدہد نے بھی سمجھ لیا تھا، ملکہ بلقیس کے معاملے میں پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ قوم عبادت کرتی ہے اس طرح سورج کی، غلط کر رہی ہے. یہی تو آ کے بیان کیا تھا سلیمان علیہ السلام کو کہ آپ کو پتا نہیں، میں ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے. کیا ہے کہ وہ مشرک ہے قوم، اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین ہے اور اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسرے کی عبادت کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جانوروں سے بدتر ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تو آگ میں ڈال دیا گیا، اور آگ سے اللہ رب العالمین نے بحفاظت نکالا. اب آگ میں ڈالنے کا مطلب کیا تھا؟ گویا بالکل ختم کر دینا. ابھی تک تو تھوڑے بحث و مباحث مکالمے چل رہے تھے، اب کیا مطلب ہے؟ یعنی بالکل جان سے مار دینے کا ارادہ کر لیا. جب کبھی ایسا وقت آتا ہے تو اللہ اپنے رسول کو انبیاء تو قتل ہوئے ہیں لیکن رسول کی حفاظت فرماتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں پر قتل نہیں ہونے دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہجرت کا ان کو حکم دے دیا. تو یہاں سے یہ ایک دوسری آزمائش. پھر ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ فلسطین کے علاقے میں، وہاں چلے گئے. پہلے حران، پھر فلسطین، یہی شام کے علاقے میں یہاں آ کر کے آباد ہوئے. اب ایک آزمائش گھریلو اعتبار سے 80 سال کے ہو گئے، کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں اولاد دی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد ملی ہے. اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے اب وہاں چھوڑتے ہیں جہاں اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، جہاں پر یہ خانہ کعبہ ہے. یہ ایک اور آزمائش. اس لیے تو اللہ نے کہا کان امتن قانتا، اپنے آپ میں وہ پوری امت تھے مطیع و فرما بردار. ایسی ویسی امت نہیں، گارنٹڈ مطیع و فرما بردار. پھر اللہ نے فرمایا حنیفا، شرک سے کٹنے والے. پھر تاکیدن فرمایا ولم یکن من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. تو کتنی تاکید ہے اللہ رب العالمین نے جو فرمائی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو وہاں چھوڑتے ہیں. کس کے حکم پر چھوڑتے ہیں؟ بار بار بچے کہہ رہے ہیں، زوجہ کہہ رہی ہے کہ کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ہمیں یہاں بے آب ہو گیا میدان میں. کیا رب نے حکم دیا ہے؟ کتنی مطیع و فرما بردار ہیں وہ بھی. اگر رب نے حکم دیا ہے تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا دعا کرتے ہیں؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. کیا فرمایا؟ اے ہمارے رب. اللہ سے دعا کر رہے ہیں، دیکھیے چلے گئے تنہائی میں وہاں دعا کر رہے ہیں، دور مڑ کر کے بھی نہیں دیکھا، لیکن وہاں پر سیگا کون سا استعمال کر ربنا، اے ہمارے رب، میرا بھی ہے تو ان بچوں کا بھی ہے جن کو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. وہاں تو نہیں بولے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اور کہا اے ہمارے رب، میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اپنی بعض ذریت کو، بعض اولاد کو یہاں ایسی وادی میں جہاں تیرے گھر کے پاس، بیت اللہ کے پاس کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے اور بے آب ہو گیا میدان، کھانے پینے کا بھی سامان میسر نہیں ہے. اللہ اس لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کی قائم کرنے والے بن جائیں. اللہ تو اس گھر کی طرف، ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے. یہ دعا کا اثر ہے کہ سب کے دل ادھر مائل ہے. ہر ایک چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا وہاں پر جانا؟ کوئی جا پاتا ہے، کوئی نہیں جا پاتا ہے، کوئی جانے کی حیثیت رکھتے ہوئے بھی نہیں جا پاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی توفیق کے اوپر منحصر ہے. اللہ سے اور دعا کی اللہ تو ان کو روزی دینا پھلوں کی تاکہ یہ شکر گزار بن جائیں. پھلوں کی روزی بھی اللہ نے دی، یہ دعا کا نتیجہ ہے. جو پھل
کہیں اور میسر نہ ہو وہاں میسر ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ حاسدین کا حسد، جلنے والوں کی جلن، وہ ان کے اپنے ساتھ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکہ کے ساتھ ہے، مکہ والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت تک ایسے ہی اس کو رکھے گا۔ جب اللہ کو ہلاک کرنا ہوگا، قیامت بھیجنی ہوگی، تبھی اللہ رب العالمین کچھ کرے گا، ورنہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت دنیا کی اس کے اوپر کچھ بھی بگاڑ کا معاملہ نہیں کر سکتی۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، یہ صحیح حدیث سے، صحیح بخاری کی، کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جب اللہ رب العالمین کچھ کرنا چاہے گا تو ایک معمولی سا شخص آئے گا اور وہ وہاں بگاڑ پیدا کر دے گا۔ تو ابھی اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے۔ جلن کرنے والے، حسد کرنے والے کتنا حسد کرے، تمنائیں لیں کہ ہماری حکومت آ جائے، وہاں پر ان کی چلی جائے، یا اپنے غیظ و غضب میں اپنے غصے کے ساتھ مر جائیں، لیکن ان کا غصہ کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارا یقین ہے صحیح حدیث کی بنیاد پر اور اللہ رب العالمین کی نازل کردہ قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی، پھر وہ پانی ختم ہوا، کیسے بھاگی دوڑی، کھانے پینے کا سب کچھ ختم ہے، تلاش رہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی کو حج کی یادگار بنا دیا۔ جو بھی جاتا وہ ایسی دوڑ لگاتا ہے صفا مروہ کے درمیان۔ جبرائیل جس کے لیے آئے ہو، ایڑی ماری پانی نکلا، وہاں پر گھیر لیا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ رحم فرمائے اسماعیل کی ماں پر، وہ گھیرتی نہ پانی کو تو یہ پوری دنیا کو سیراب کرتا، آج تک سیراب کر رہا ہے، اپنے اندر یہ برکت رکھے ہوئے ہے۔ جبرائیل جس کے لیے نازل ہوئے ہیں، جس کے بچوں کے لیے نازل ہوئے ہیں، سمجھو اس کا اپنا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی بنیاد پر تھا۔ اللہ کا حکم ہے تو چھوڑ دیا، اللہ کا حکم ہے تو چھوڑ دیا بچوں کو، یہ نہیں کہ نہیں مجھے محبت ہے نہیں چھوڑوں گا، اللہ کا حکم ہے تو چھوڑ دیا۔ اللہ نے اسی کو یادگار حج کی بنا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی آزمائشوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا۔ ان تمام آزمائشوں میں پورا اترنے کے بعد جب اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ تمام آزمائشوں میں مکمل اتر رہے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے تمام کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا، کسی میں بھی فیل نہیں ہوئے۔ تب اللہ نے بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ اب آزمائش پوری کرنے کے بعد اعزاز مل رہا ہے۔ اعزاز کیا ہے کہ خانہ کعبہ کو بنائیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ باپ نے بیٹے کو ساتھ میں لیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو۔ وہ واقعہ پیچھے میں نے چھوڑ دیا کہ وہ قربانی والا آیا تھا، وہ بھی ایک آزمائش ہے، آگے پھر سنیں گے آپ کہ قربان کر دو بیٹے کو، اکیلا بیٹا جو نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ تعمیر کرتے کرتے وہاں پہنچتے ہیں جہاں پر یہ حجر اسود رکھا ہوا ہے۔ تو بیٹے سے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، جاؤ کوئی پتھر دیکھ کر کے لاؤ، کوئی علامت کے طور پر ہم یہاں پر رکھ دیں تاکہ طواف وغیرہ کی یہ علامت بنے، جو اللہ کا حکم تھا، جو ہم کو سمجھایا گیا تھا۔ بیٹا دیکھنے کے لیے گیا، پتھر واپس آیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ والد نے پہلے پتھر لگا رکھا، یہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ پھر اونچی دیواریں ہو گئی تو اونچا کرنے کے لیے، اونچا ہونے کے لیے جو پہاڑ کے طور پر جیسے آپ مانتے ہیں، تو پھر پتھر کی ضرورت پڑی کہ پتھر دیکھ کر کے لاؤ۔ بعض روایات میں دیکھ کر کے لائے لگا، بعض روایت میں کہ وہ بھی جنت سے آیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام ابراہیم بنا دیا۔ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دونوں دیواروں کو بلند کر رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو قبول فرما لے۔ اتنا عظیم کام، اتنی آزمائشوں کے بعد، اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد یہ اعزاز ملا ہے، تب بھی کوئی فخر نہیں ہے کہ نہیں اب تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، نہیں، تب بھی دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اور اللہ نے قبول فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اعلان کر دو لوگوں میں حج کا۔ اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں کس طریقے سے اعلان کروں، لوگوں تک آواز کیسے جائے گی؟ اللہ نے فرمایا تم اعلان کرو۔ سورہ حج آیت نمبر 34، 35، 36 آپ پڑھ کے دیکھیں تو نہیں، آیت نمبر 27، 28 آپ پڑھ کے دیکھیں تو یہ آپ کو ملے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یأتوک رجالا، یہ پیدل بھی چل کر کے آئیں گے، وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، دور دراز علاقوں سے پتلے دبلی سواریوں پر جو تیز ترار ہوتی ہیں سوار ہو کر کے بھی آئیں گے۔
یہ آئیں گے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس وقت آواز لگائی گئی، جس نے اس وقت عالم ارواح میں لبیک کہا وہی آج اللہ کی توفیق سے وہاں پہنچ پاتا ہے۔ اور اس طرح یہ اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ اللہ کی توفیق مانگا کریں، اللہ رب العالمین سے مدد مانگا کریں، اللہ رب العالمین وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ اسماعیل علیہ السلام کو جو وہاں آباد کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو ان کی رشتہ داری ہوئی تھی بنو جرہم قبیلے سے، جو پانی دیکھ کر کے وہاں سے گزر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بچے اسماعیل علیہ السلام، ان کا پانی کا انتظام ہو گیا، پانی نکل گیا زمزم کا۔ اب ایک قافلے نے دیکھا یہاں پانی ہے، بنو جرہم وہ قبیلے کا نام تھا، تو وہ بھی حاضرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہیں آباد ہو گیا کہ پانی کے تم حقدار نہیں ہوگے، البتہ رہ سکتے ہو۔ رہے اسماعیل علیہ السلام یہیں پر پلے بڑے، انہی سے عربی زبان سیکھی، وہ عربی جانتے تھے، اور پھر انہی سے شادی ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام پوری زندگی اس خانہ کعبہ کے متولی رہے۔ بعد میں ان کی وفات کے بعد اسی بنو جرہم قبیلے کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی تولیت اور ذمہ داری آ گئی۔ بعد میں بنو جرہم قبیلے کے اندر جب کچھ بگاڑ آئے، اس کے نذرانوں کو اور اسی طریقے سے اس کے آئے پیسوں کو غلط طریقے سے متولیان کھانے لگے، تو بنو خزاعہ قبیلے نے مار دھاڑ کر کے ان سے ذمہ داری لی، تولیت لی، اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بنو خزاعہ قبیلے کے ہاتھ میں جب یہ ذمہ داری آئی تو مزید بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اب وہ بھی چیز تھی اور ساتھ میں شرک بھی یہاں پر آ گیا، اور اس طرح بت رکھ دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد بنو قصی بن کلاب کے ایک شخص نے، جو کہ قریش میں سے بنو خزاعہ جو اس کے متولی بعد میں بن گئے تھے، ان کی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا۔ اس کی رشتہ داری کے نتیجے میں بنو قصی بن کلاب کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری آ گئی۔ اس طرح قریش کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری رہی، اور خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 21 سال بعد تک بھی، یعنی 8 ہجری تک بھی اسی مشرکانہ طریقے پر حج ہوتا رہا۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، بتوں سے اس کو پاک کر دیا گیا۔ 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا، جاؤ ان کو حج کرا کر کے آؤ۔ انہوں نے حج کرایا، اور 10 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا پہلا اور آخری حج تمام صحابہ کرام کے ساتھ کیا۔ تقریباً 1,40,000 یا کچھ اس طرح کے صحابہ کرام موجود تھے، اتنی بڑی تعداد موجود تھی۔ اللہ کے رسول کا یہ پہلا اور آخری حج، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں ایک حج بھی ہے۔ اور پھر اگر اس کی اہمیت کو بیان کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لوگوں تم حج کرو، اللہ نے تمہارے پر حج فرض کیا ہے۔ ایک شخص بولا کہ اللہ کے رسول ہر سال حج کریں، کیا ہم ہر سال حج کریں؟ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ سوال کیا، تینوں مرتبہ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال کرو تو ہر سال فرض ہو جاتا، لہذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دیا کروں تو چپ چاپ کر لیا کرو، اس میں کوئی زیادہ سوالات نہ کیا کرو، جب میں منع کروں تو اس سے باز آ جایا کرو۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حج تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ اب یہ کیسے فرض ہے، کس انداز میں فرض ہے، پھر فضیلتیں کیا ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان کیے جائیں گی۔ لیکن 2 اقوال صحابہ کرام کے آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ منتقل اخبار کی ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول، کہتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو پتہ کرنے کے لیے بھیجوں کہ کون کون لوگ حج کی طاقت رکھتے ہیں، اور طاقت رکھتے ہوئے بھی وہ حج نہیں کرتے ہیں، میں ان کے اوپر ٹیکس لگا دوں، کیوں ٹیکس کس پر لگایا جاتا ہے؟ ٹیکس اسلامی حکومت میں غیر مسلم حکومت پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم تمہیں تحفظ دے رہے ہیں، امن و امان دے رہے ہیں، تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن تم اس کے بدلے میں ٹیکس لوگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ ایسے لوگ جو حج کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی حج نہ کریں، میں ان کے اوپر ٹیکس لگا دوں۔ اس کا مطلب ما ہم بمسلمین، وہ مسلمان نہیں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، ان کے فتاوی میں موجود ہے، اور یہ روایات سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ میں علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو مسلمان ہو کر کے طاقت رکھتے ہوئے بھی، اگر قدرت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کرے، چھوڑ دے،
تو کوئی حرج نہیں اس کے اوپر، چاہے یہودی مر جائے، چاہے عیسائی مر جائے، نصرانی مر جائے۔ کتنا بڑا قول ہے میرے بھائیو، یہ حج فرض ہے۔ کب فرض ہے؟ جیسے ہی طاقت ہو جائے فرض ہے۔ بعد کی چیزیں بعد کے لیے ہے، جب اللہ دے گا، جس نے یہ دیا وہ بھی دے گا، تو وہ کام بعد میں ہوں گے۔ پہلے جب حج کی طاقت آ گئی تو حج فرض ہے۔ یہی علماء کرام کے اقوال میں سے صحیح قول ہے۔ یہ سوچنا کہ حج ہم بڑھاپے میں کریں گے، اتنی عمر گزر جائے گی تب کریں گے، شادی ہو جائے گی تو ایسے جائیں گے ساتھ میں کریں گے، ویسا کریں گے، یہ تمام چیزیں کبھی صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ملتی ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ حج کا اگر قدرت ہو جاتی ہے تو ٹھیک اسی طرح معاملہ ہے، جیسے جمعہ کا وقت ہو گیا تو آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اگلا جمعہ بھی آئے گا دونوں ایک ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اپنا ایک وقت ہے اس کا، اسی وقت میں فرض ہے۔ آگے اللہ طاقت دے گا، اگر دے گا تو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، نہیں دے گا تو فرض ہی نہیں ہوگا، بات ختم ہو جائے گی۔ تو حج اس انداز سے فرض ہے۔ ہم تمام کو یہ حج کے تعلق سے بعض احکامات یہ اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے، خاص طور سے فرضیت کے معاملے میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس حج کی فرضیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی توحید کی خاطر ہے، رب العالمین اس کو سمجھنے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام کو موحد بنا دے، شرک و بدعات سے دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں میں جو مظلوم ہیں اللہ ان کی اپنی غیب سے مدد فرما دے، ظالموں کی سازشوں کو ناکام و نامراد بنا دے۔ ہم تمام کو اعمال صالحہ کا، اراکین اسلام کا، تمام ہی اراکین اسلام کا پابند بنا دے، اور ہمارے اعمال کو خصوصی طور پر اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔